علی کے دیدار کو جاتے ہیں۔ موت تو تمہارے ہاتھ آتی ہے، ہمارے ہاتھ میں موت علی کے دیدار کا نام ہے۔ اور صاحبان گرامی قدر، ادھر ہم نے اپنے عزیز کو جو ہم سے رخصت ہوا، جوان تھا، بزرگ تھا، جو بھی جس کے اوپر شریعت نافذ ہوئی وہ ادھر دنیا سے گیا، ہم نے قبر میں اتارا، اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے پہلا فکرہ اسے کہا اسمع افہم، سن سمجھ، ہمیں یقین ہے سنتا بھی علی والا ہے، سمجھتا بھی علی والا ہے، وہ تو دشمن علی ہے جو سمم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ تو علی کا دشمن ہے جو مر جائے نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اور ایسی موت مرا کہ پھر کبھی اٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ علی والا سنتا ہے، سمجھتا ہے، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سمجھاتے سمجھاتے ایک مقام پہ جا کر کہتے ہیں ہاں یاد رکھنا قبر میں سوال کرنے والے منکر و نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، جواب دیتے جانا من ربوں کا، کہنا اللہ میرا رب ہے۔ جی من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہنا اسلام و دینی۔ من کتابوں کا، کتاب کیا ہے؟ کہنا قرآن میری کتاب ہے، توجہ میری جانب ہے۔ بتاتے بتاتے پھر ہم کہتے ہیں ہاں جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ پوچھا جائے گا من اماموں کا، تیرا امام کیا ہے؟ یہ کہنا کہ علی میرے امام ہے اور ان کے بیٹے میرے امام ہیں، لیکن یہاں تک بات روکی نہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے مرنے والے کو ہلا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، علی پہ رک نہ جانا، کہنا میرا پہلا امام علی ہے، اس کے بعد حسن ہے، اس کے بعد حسین ہے، بتاتے جاتے ہیں بتاتے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں آوارہ نہ مرنا بلکہ فرشتوں کو بتانا جس کی ریت سے آ رہا ہوں وہ علی کا بیٹا مہدی ہے، میں اس کی اطاعت میں زندگی گزار کے آ رہا، قبر میں آ رہا، آوارہ نہیں آیا بلکہ امام کی اطاعت کر کے آیا ہوں۔ اور صاحبان گرامی قدر دیکھیے یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے، توجہ ہے آپ کی، تھک تو نہیں رہی؟ مل کے ایک مرتبہ ذرا علوی صلوات بآواز بلند پڑھیں گے۔ یاد رکھیے یہ امام کی اطاعت میں آنا، امام کی رعیت میں آنا، امام ماننا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی نہ ہمارے بزرگوں نے ہم سے کی اور ہم نے مان لی، نہ، بلکہ یہ ایک نظام کا نام ہے، یہ ایک نظام کا نام ہے جس نظام کو دینے والا اللہ ہے، پہنچانے والا رسول ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ قرآن میں اس نظام کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا کی کوئی سلطنت ہو، دنیا کی کوئی ریاست ہو، دنیا میں کوئی بھی حکومت قائم ہوتی ہے کسی نہ کسی کے تحت قائم ہوتی ہے، کہیں جمہوریت ہے جس زن میں ہمارا ملک بھی ہے، برائے نام ہی صحیح ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے، جمہوریت والا ملک ہے، ساتھ پڑوسی ملک ہے وہاں پر بھی جمہوریت ہے، اور بھی بہت سے ملک ہیں نظام جمہوریت ہے، کہیں پہ سلطنت کا نظام ہے، بادشاہت ہے، کہیں پہ اگر پیچھے جائیں تھوڑا تو خلافت کا نظام تھا، تو جو ہے کہ یہ سارے نظام ہیں۔ اور میں آج ڈھالا سیداں کے اس مجمع کے سامنے اپنے پورے مجمع کی وکالت کرتے ہوئے اس علاقے کے گرد و نواح پورے ملک پوری دنیا کو یہ کہتا ہوں ہمیں کسی پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اگر نظام خلافت کا ماننے والا ہے تو بے شک مانے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، کوئی اگر نظام سلطنت کے ماننے والا ہے تو وہ بے شک مانے، کوئی اگر نظام جمہوریت کا ماننے والا ہے تو وہ بے شک مانے، کوئی اگر نظام ثروت پہ چلنے والا ہے وہ بے شک چلے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ان میں سے کوئی نظام بھی اللہ کا نظام نہیں ہے۔ ہم نے قرآن اٹھا کے دیکھا، خدا سے سوال کیا میرا اللہ ہمیں کس نظام میں زندگی گزارنی چاہیے، کس کی رعیت میں سانس لینا چاہیے، کس کی حکومت میں رہنا چاہیے؟ آواز پروردگار نظام ایسا دوں گا جو تمہارا بنایا ہوا نہیں ہوگا،
نظام ایسا دوں گا جسے تم نے مل کے نہیں بنانا، بلکہ نظام بنانے والا بھی میں ہوں اور اس نظام کا پہلا حاکم بھی میں ہوں۔ میں نے کہا پروردگار عالم کیا نظام ہے؟ آواز پروردگار آئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نظام یہ ہے کہ میرا نظام ولایت ہے، پہلا ولی میں اللہ ہوں، میرے بعد میرا نبی ہے، اس کے بعد وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ میں نے دیکھا انسانیت میں مجھے کوئی اور نہیں بلکہ زکوٰۃ دیتا ہوا صرف علی نظر آیا۔ نظام ہے، اب اس نظام میں نظام ولایت ہے۔ نظام ولایت میں اللہ نے پہلے اپنا اعلان کیا کہ کوئی ولی نہیں ہے مگر اللہ ولی ہے، اس کے بعد رسول ہے، اس کے بعد جمع کے سیغے ہیں جی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جمع کے سیغے ہیں۔ توجہ میری جانب ہے، لطف لیجئے گا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر بتا دینا چاہتا ہوں، آیت میں جمع کا جو صیغہ کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو صرف علی نے دی ہے، صیغہ تو جمع کا آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑوں کے احترام میں ادب سے بات کی جاتی ہے۔ تم جب بھی علی کو دیکھو ادب سے دیکھا کرو۔ جو میری جانب ہے، جملہ جمع کا کیوں آیا؟ اس لیے کہ نظام علی پہ رکنا نہیں ہے بلکہ علی سے آگے چلنا ہے، اور اسی نظام کو لے کر جب رسول آئے، پہلے اس نظام کا اعلان اللہ نے کیا۔ نظام کا اعلان پہلے اللہ نے کیا۔ اللہ نے پہلے کہا کہ میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اس کے بعد وہ لوگ ولی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہوں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوں۔ یہ اعلان اللہ کا تھا۔ اللہ نے کہا بتا میں نے دیا ہے، حبیب دکھا تو نے، بتایا میں نے ہے، اب نظام دکھا تو دے۔ اب نظام آپ کا سنا ہوا ہے، میں باتوں کو تکرار نہیں کرنا چاہتا، میں نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ غدیر قوم کے ممبر پر نبی نے نظام کو دکھایا، نظام پکڑ کے دکھایا کیا ہے کہ یاد رکھو جو اللہ نے نظام دیا ہے وہ نظام ولایت ہے۔ ولایت میں پہلا ولی اللہ ہے، اللہ کے بعد ولی میں رسول ہوں، میرے بعد ولی کون ہے؟ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا تو انکار نہ کر سکے، کتابیں پڑھی پڑھی تھی، روایتیں اتنی آئی، مجبور ہو گئے، کہنے لگ گئے کہ جی ہاں ہم نے مانا کہ غدیر خون پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ نبی نے کہا کہ من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا، مگر مولا کے معنی دوست ہے۔ بھائی جملہ سنیے گا، جملہ بار بار سننے کا ہے اور بار بار پہنچانے کا ہے۔ جملہ یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ دوست کر دیا ہے، مگر قبلہ علامہ حضرت آیت اللہ عقیل الغربی صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ علی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے نبی کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ اب جملہ میں کہنے لگا ہوں، بھائی ولایت کا اعلان نبی سے پہلے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے کہا پہلا ولی میں ہوں، اس کے بعد نبی کو حکم دیا وہ ولی دکھا دے جس کا میں نے قرآن میں بتایا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا، مجھ سے پہلے اللہ مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب علی کو کیسے مولا ماننا ہے تمہاری اپنی مرضی، لیکن ہاں علی کو مولا ایسے ہی ماننا جیسے اللہ کو مولا مانتے ہو۔ ترجمہ وہی کرنا، ترجمہ وہی کرنا جو اللہ پہ کر سکو۔ اگر اللہ دوست ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں اعتراض نہیں۔ اگر اللہ دوست ہو سکتا ہے، دوست اللہ کو جو بنانا چاہتا ہے بنا لے، ہمیں اعتراض نہیں۔ علی دوست بعد میں ہے،
اچھا 12 یہاں تک بات آ گئی، یہ نظام۔ اب یہاں نبی رکے نہیں، اس کے بعد نبی نے طویل خطبہ دیا، خطبہ غدیر کے نام سے موجود ہے، اور یہ خطبہ پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ کچھ نہ کر سکے اردو میں ہی بچوں کو ترجمے موجود ہیں، پڑھا دیں، پتہ تو چلے کہ ہمارے اماموں کی ولایت کا اعلان کہاں پر ہوا۔ اس کے بعد نبی نے بتایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے نور شریف، میری عطرت میری اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت کا تعارف کرانا شروع کر دیا، کہا کہ علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد زین العابدین ہیں۔ تعارف کراتے کراتے غدیر قوم کے ممبر پر 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں بتایا کہ یاد رکھو یہ نظام ایسا ہے، اس میں آنے کے بعد تعارف نہیں ہوتا، بلکہ آنے سے پہلے بھی دنیا جانتی ہے۔ تم خاکی جانو یا نہ جانو، نوری جانتے ہیں کہ پہلا امام علی ہے، آخری امام مہدی ہے۔ اچھا یہ نظام دیا، اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہی وہ نظام ہے؟ پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، توجہ ہے اب جی، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے تو نظام ہدایت دے دیا، مگر کوئی کرائیٹیریا تو بتا، کوئی اس کا کرائیٹیریا بتا۔ کہا سنو، کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میرے سرنامہ کلام ذہن میں ہو کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وہاں بھی شرط مومن ہے، یہاں پر بھی شرط مومن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو، دین اطاعتوں کا حکم آیا۔ پہلی اطاعت اللہ کی ہے، اس کے بعد واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ میں پہلے روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد جملہ دوں گا۔ روایت جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے، وہ کہتے ہیں ادھر یہ آیت نازل ہوئی، جناب جابر کھڑے ہو کے سوال کیا، یا نبی اللہ، ہم اللہ کو بھی جانتے ہیں، ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون صاحبان امر ہیں، وہ کون اولو الامر ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت سے ملا کے رکھا ہے، آپ کی اطاعت سے جدا نہیں کیا ہے، آپ کی اطاعت سے ملا کے رکھا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ہم خلفائی یا جابر، یہ جابر وہ میرے خلیفہ ہیں، وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کے ائمہ ہیں۔ اولہم علی ابن ابی طالب، ان میں سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، ثم الحسن والحسین، اس کے بعد حسن اور حسین ہے، ثم علی ابن الحسین، اس کے بعد علی ابن الحسین ہے، ثم محمد ابن علی المعروف فی التوراۃ بالباقر۔ کہا کہ زین العابدین کے بعد علی محمد ابن علی ہے، اور یہ جابر سے مخاطب ہو کر کہا کہ جابر میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر صرف میری زبان سے نہیں، صرف میری کتاب میں نہیں، کہ اس کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، اور تورات میں اس کا لقب باقر ہے۔ معلوم ہوا وہ اور امام ہے کہ جن کے لیے روایتیں بنائی جاتی ہیں، شیعوں کو وہ امام ہے جن کے تذکرے کبھی تورات میں ملتے ہیں، کبھی زبور میں۔ ہمارے امام وہ ہیں کہ جن کے تذکرے آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا ستدرکہ، یا جابر، کہ جابر آپ اس سے ملیں گے، اور جب ملیں تو پھر میں رسول خدا کا سلام میرے اس بیٹے تک پہنچانا۔ جی میں یہاں رک رہا ہوں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جابر نے سوال کیا، نبی جواب دے رہے تھے، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا نبی اللہ، جواب دیتے۔ 5ویں پر آ کر آپ نے جابر سے وضاحت شروع کی۔ وضاحت میں یہ کہا کہ جابر تم اس سے ملو گے، اور جب ملو گے تو پھر میرا سلام پہنچا دینا۔ کہا کہ بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ کل کو جابر بن عبداللہ انصاری کے قول کو نقل کرتے ہوئے کوئی اسے معمولی نہ سمجھے، وہ اور ہیں کہ جن
لیکن رسول کے بعد کسی کی معرفت بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ وہ ہستی ہے کہ جسے رسول کے بعد 5 معصوموں کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے. 5 معصوموں کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اچھا دیکھیے پھر یقین دیکھیے. نبی نے کہا کہ جابر آپ میرے اس بیٹے سے ملیں گے. وہ اور ہیں کہ جو نبی کے سامنے نبی پہ شک کر جائیں. یہ اور ہیں کہ جو نبی کی بات پر یا ولی کی بات پر، جملہ سنیے گا، وہ اور ہیں کہ جو ولی اللہ، نبی امام رسول ولی اللہ ہوتے ہیں. جملہ میں کہنے لگا ہوں، وہ اور ہیں جو ولی اللہ کی بات سننے کے بعد ولی اللہ کے منصب پہ شک کرے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ادھر ولی اللہ کی زبان سے جملہ زیارت نکلا تو انتظار میں بیٹھ گئے، ادھر جملہ موت نکلا تو جس پہ موت ہونی ہے اس درخت کو قربان چڑھانے میں لگ گئے. معرفت کا فرق اپنا اپنا ہے. اب روایت بتاتی ہے کہ جناب جابر نے انتظار شروع کیا. انتظار کرتے کرتے جب وقت آیا، امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ آیا، امام سے ملے، سلام پہنچایا. سلام پہنچانے کے بعد یہی روایت امام کے سامنے نقل کرنا شروع کی کہ میں نے رسول سے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہمیں اطاعت کا حکم آیا ہے، جو اطاعت رسول کی اطاعت جیسی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان میں سے پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے علی ابن الحسین ہیں اور 5ویں آپ ہیں. کہا یا جابر، اس کے بعد توجہ، امام فرما رہے ہیں، کہا یا جابر، اس کے بعد نبی نے جو تجھے بتایا وہ میں بتا دوں. معلوم ہوا اسے کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. پہلے نے جو بتایا ہو وہ جہاں تک پہنچا ہو، وہاں سے آگے جو جانتا ہو اسے محمد باقر کہتے ہیں. معرفت کا جملہ. اب امام نے کہا جابر یہاں تک تو نے مجھے بتایا ہے، یہاں سے آگے تجھے میں بتاؤں کہ میرے نانا نے تجھے کیا بتایا ہے. جابر نے حیران ہو کے کہا رسول کے سامنے تو میں تھا. پھر کہا یبنا رسول اللہ بتائیے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے وہ جابر ہے، وہ مجھ جیسا نہیں ہے. بھائی جابر ہے. ادھر جابر نے سوال کیا، امام نے بتانا شروع کیا. امام محمد باقر نے کہا یا جابر، اے جابر تجھے رسول نے میرے بعد بتایا کہ میرے بعد ثم جعفر، میرے بعد جعفر ہوگا. پھر کہا اس کے بعد ثم موسیٰ ابن جعفر، اس کے بعد موسیٰ ابن جعفر ہوگا. ثم علی ابن موسیٰ، اس کے بعد علی ابن موسیٰ ہوں گے. ثم محمد ابن علی، اس کے بعد علی ابن محمد ہوں گے. پھر کہا ثم حسن ابن علی، اس کے بعد حسن ابن علی ہوں گے. یا جابر اس کے بعد نبی نے تجھے کہا تھا ثم سمیشی و کنیشی و حجت اللہ علی خلقہی و بقیت اللہ علی عرضہی. کہا جابر نبی نے تجھ سے یہی کہا تھا نا کہ محمد باقر کے بعد جعفر صادق ہوں گے، جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم ہوں گے، موسیٰ کاظم کے بعد علی ابن موسیٰ ہوں گے، علی ابن موسیٰ کے بعد محمد ابن علی ہوں گے، محمد ابن علی کے بعد علی ابن محمد ہوں گے، علی ابن محمد کے بعد حسن ابن علی ہوں گے. اور اس کے بعد جابر تجھے رسول نے کہا تھا وہی ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، اور وہ زمین کو لوگوں پر اللہ کی حجت ہوگی اور زمین پر اللہ کا بقیہ ہوگا. اب یہاں تک امام محمد باقر نے یہاں تک روایت پڑھی، حیرت سے دیکھ کر کہنے لگے جابر مخاطب ہو کے کہا یبن رسول اللہ، میں خدا کی قسم کھا کر آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں نہ لفظوں میں تغیر و تبدل ہے، نہ شخصیات میں تغیر و تبدل ہے. جیسے لفظ مجھے نبی نے بتائے وہی آپ نے بتائے، جیسی شخصیات مجھے نبی نے بتائی وہی آپ نے بتائی. تعارف ہو گیا، بات پہنچ گئی آپ تک، تعارف ہوا. اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں،
نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے، نظام ولایت ہے۔ نظام ولایت میں پہلا ولی اللہ، اس کے بعد رسول، اس کے بعد وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اطاعت میں آج کے پتہ چلا کہ ایک اطاعت اللہ کی ہے، دوسری اطاعت رسول کی ہے، اور جیسی رسول کی اطاعت ہے ویسی اطاعت اولو الامر کی ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب کہتے ہیں جی صاحبان کہ یہاں تو جمع کا صیغہ آیا ہے، توجہ رہے، یہاں زکوٰۃ تو صرف علی نے دی ہے اور صیغہ جمع کا آیا ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تم نے کبھی مصطفیٰ کے کلام پہ یقین کیا ہی نہیں ہے، اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یہی مصطفیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جہاں علی کھڑا ہو کے زکوٰۃ دے رہا ہے، علی کی جگہ حسن ہوتا وہ بھی زکوٰۃ دیتا، حسن کی جگہ حسین ہوتا وہ بھی زکوٰۃ دیتا، اور اگر حسین کی جگہ مہدی ہوتا وہ بھی زکوٰۃ دیتا۔ یہاں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ جو عمل ایک کرتا ہے وہی سارے کرتے ہیں۔ اب صاحبان گرامی قدر نظام مل گیا، اب اس نظام کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، نظام ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر ایک کو پکارا جائے گا، اس کے امام کے ساتھ مقدر اپنا اپنا، کوئی اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ اٹھیں گے، بنائے ہوئے، کوئی خدا کے بنائے ہوئے کے ساتھ اٹھیں گے۔ توجہ، اب صاحبان کرام کے اندر یہ نظام ہے، جس نظام کا نتیجہ ہمیں جا کے ملنا ہے محشر میں، جس نظام کا نتیجہ ہمیں جا کے ملنا ہے حشر میں، جس نظام کا نتیجہ جا کے ملنا ہے میدان محشر میں۔ یاد رکھیے، دنیا سے غافل ہو کے نہ جانا، دنیا سے لا علم ہو کے نہ جانا، معرفت حاصل کر کے جانا، بنا معرفت کے نہ مرنا۔ اللہ نے اپنا حق تم پہ ادا کر دیا، وہ رب تھا، اس نے ربوبیت تمہیں دکھا دی ہے، تم نے امام مانگے، اس نے باکمال امام دیے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ اپنے امام کو جانو، اپنے امام کو مانو۔ اگر ایسے ہی چلے گئے، نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی، روزے بھی ضائع ہو جائیں گے، حج بھی ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جس بندے کو اپنے زمانے کے امام کا نہیں پتا، نہ وہ خدا کو جانتا ہے نہ وہ رسول کو جانتا ہے۔ رسول سے غافل دنیا سے جا رہا ہے، اس لیے اپنے امام کو جانیے اور اس نظام کے اندر آئیے۔ ایک اور روایت پڑھنے لگا ہوں، یاد رکھیے، میں نے کہا یہ نظام ہے، اور نظام اتنا عظیم نظام ہے کہ خالق اللہ جل نے فرمایا، مشہور و معروف ایک حدیث آپ نے سنی ہے، جس حدیث کو سلسلہ الصحاح کہا جاتا ہے، حدیث امام رضا علیہ السلام سے ایسے درود پڑھیں گے تو پھر میرا خیال ہے مجلس تمام ہوگی۔ ذرا حیدری درود مل کے بابا سے بلند پڑھیے گا۔ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا، معروف روایت آپ نے امام سے سنی جسے سلسلہ الصحاح کہا جاتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن داخل حصنی امن من عذابی، کہ یہ جو اللہ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ صرف لک لکائے زبانی کا نام نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لا الہ الا اللہ اور پھر بڑے ہو جائیں تو ہاتھوں میں چھریاں دے کر جوانوں کے گلوں پہ چلاتے ہوئے پھر کہو لا الہ الا اللہ، نہ بلکہ لا الہ الا اللہ ایک قلعے کا نام ہے۔ فمن داخل فی حصنی، جو اس اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام نے یہاں تک یہ حدیث فرمائی ہے اور اس کے بعد کہا بشرطہا وشروطہا،
کلے میں ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں آ جانا، بلکہ اس کے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرط و شروط ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شروط میں سے ایک شرط میں 8ویں رضا بھی ہوں۔ بھئی ایک یہ ہے کہ کلہ اللہ کا ہے اور اس میں داخل ہونا ہے، لیکن ایک اور کمال روایت میں نے پڑھی ہے، اور اگر آپ ایران میں جائیں گے تو آپ کو یہ روایت اکثر لوگوں کے ہاں یہ کسی معصوم کے دروازے پر بھی نظر آئے گی، کسی معصوم کے حرم کے دروازے پر بھی نظر آئے گی۔ میں نے لوگوں کے گھروں کے دروازے پر بھی یہ روایت دیکھی ہے، کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور مستند ہے، ہمارے ہاں اس کی سند پوری موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ولایت دو علی ابن ابی طالب حصنی فمن داخل حصنی آمن من عذابی۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ علی کی ولایت میرا کلا ہے، جو اس کلے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے پناہ حاصل کرے گا۔ اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو داخل ہونے کے بعد شرط ہے، مگر علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد شرط نہیں ہے۔ میں سوچنے لگا کیوں؟ کہا علی ولی اللہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ پہ بھی مضبوط ہو، محمد رسول اللہ پہ بھی مضبوط۔ فاطمہ کا ہے کرم پتی، تیرا در ہے شاید حجابتی، شمع ہے شاید رسالتی، تیرا شام سا ہے نماز امامتی، تو جعفری ہے رابطی، تو مارو نارے حاضری۔ جو ہے یہ کلا ہے، اس لیے میں نے آج کیا یہ نظام ہے، اور صاحبان گرامی قدر نظام میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو ویسے نہیں چلنا ہوتا جیسے ہم چاہتے ہیں۔ یہ توجہ فرمائیے گا، نظام جس نظام میں انسان داخل ہوتا ہے وہاں ویسے نہیں چلا جاتا جیسے ہم چاہتے ہیں، بلکہ جیسا وہ نظام چاہتا ہے۔ اچھا، آپ کے علاقے کے بہت سے لوگ بھی باہر گئے ہوں گے، کچھ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو زندگی گزار کے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں اور بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے باہر کی دنیا دیکھی ہوگی۔ دیکھیے یہ تو ہے ہمارا پاکستان، میں ابھی گاڑی لے کے یہاں سے باہر نکلوں، میں اپنے ملک میں ٹریفک سگنل پہ نہیں رکوں گا، میری مرضی میرا ملک ہے، تو جو ہے کہ نہیں؟ خدا را اپنے ملک کے قوانین کی پاسداری کریں تاکہ اللہ کے قوانین کی پاسداری کا پتہ چلے۔ یہ مقدمے ہیں، بھلا فرض کریں یہاں ہم آزاد ہیں، یہاں سے لکھا ہے کہ 90 کی سپیڈ سے آپ نے بھی سفر کرنا ہے، میں 120 پہ کروں گا، ٹھیک ہے جی، آگے روکنے والا کوئی نہیں روک بھی گیا تو جیب میں 1000 ڈال کے نکل جاؤں گا، ایسا ہی ہے نظام۔ صرف چلانے والے چلنے والوں نے نہیں تبدیل کرنا، جو چلا رہے ہیں وہ نے بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ لیکن وہی بندہ اٹھ کے یہاں سے یورپ چلا جائے، دبئی چلا جائے، انگلینڈ چلا جائے، کینیڈا میں چلا جائے، وہاں لائسنس لیا، گاڑی چلا رہا ہے، سامنے سگنل آیا، ریڈ بتی چل پڑی، اس نے گاڑی چلانا شروع کی، پاکستان تو ہے نہیں کہ نکل جائے گا، پیچھے سے ٹریفک پولیس والے آئے، انہوں نے روک لیا، کہا جی سگنل میں رکے کیوں نہیں؟ کہا جی میں تو پاکستانی ہوں، میں اپنے ملک میں کبھی نہیں رکا، آپ کے ملک میں کیا رکوں گا؟ وہ کہیں گے جناب یہ پاکستان نہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ وہ کہے گا جی کہ میں تو میری مرضی ہے، میں تو پاکستان میں مرضی سے رہتا ہوں، آپ مجھے یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی مرضی سے چلوں۔ انہوں نے کہا جناب اگر آپ نے اپنی مرضی سے رہنا ہے تو پاکستان میں ہی واپس چلے جائیں، یہاں اگر آئے ہیں تو ہمارے ملک کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا۔ امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، اگر وہاں ایک چھوٹا سا سگنل لگا ہوا ہے، اگر اس نے روکنے کا کہا تو روکنا لازم ہے، جو نہیں روکے گا اسے سزا دی جائے گی۔ تمہارا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ہے،
اس میں لگی ہوئی ایک چھوٹی سی بتی کراس کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا اتنا بڑا نظام ہے ولایت، تو اس میں اپنی مرضی سے جینے کی کیسے کوشش کر رہا ہے؟ واہ دیکھیے، فطرت دیکھیے، جملہ کہنے لگا ہوں، فطرت دیکھیے. یہاں ملک میں بچپن گزارا، جوان ہو گئے اپنی مرضی سے، پھر شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر بھی ملک میں اپنی مرضی سے. اب بچوں کی ضروریات پوری نہ ہوئی تو ملک سے باہر چلے گئے، ملک سے باہر چلے گئے. مجلس امام حسین ہے، بات وہی کرنی چاہیے جس میں پیغام ہو. ہاتھ باندھ کے اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، ایسے طریقے سے مت کسی دوسرے ملک میں جانا جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہو. کوشش کرنا بھوکے رہ جانا مگر ماں باپ کو تکلیف نہ دینا. بہرحال بات آگے بڑھا، چلے گئے، یہاں سے وہاں پہنچے، ملک بدلا، بدلتے ہی آپ بھی بدل گئے. بھائی جو گئے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، آپ بھی بدل گئے. وہاں تو اپنی مرضی سے رہتے تھے، یہاں آپ نے قوانین کو فالو کرنا شروع کر دیا، قوانین کے مطابق چلنا شروع کر دیا. دبئی گئے تو دبئی کے قوانین کے مطابق چلنا شروع کر دیا. کوشش کی کہ کہیں مجھ سے کوئی قانون چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے. اتنا مضبوط دوسرے ملک میں جا کر تو یہ سوچ رہا ہے، نہ کوئی گاڑی کھڑی نظر آئی، نہ کوئی ٹریفک والا کھڑا نظر آیا، مگر پھر بھی روڈ میں چلتے ہوئے تجھے پورے قوانین یاد ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے اتنے بڑے نظام میں، کائنات میں خدا کا رزق کھا کے، خدا کی دی ہوئی جان سے محمد و آل محمد کے صدقے میں رہ کر ان کے حکم کو جھٹلا کر کیسے جی سکتا ہے؟ حساب دینا ہے، کہیں تو جا کے اس کا حساب دینا ہوگا. کوئی تو منزل ہے جہاں پہ حساب دینا ہے. تو صاحبان گرامی قدر، ہر دور میں ایک ناظم موجود ہے جو نظام کو چلانے والا ہے، نظام کو بتانے والا ہے. پہلا ناظم رسول تھے، اس کے بعد انہوں نے علی کو بنایا، علی کے بعد یہ نظام چلتا چلتا آج اس دور میں آیا. اب جو ناظم بنا ہے وہ ناظم پردہ غیب میں بیٹھا ہے. دنیا والے کہتے ہیں کہ جی پردہ غیب میں بیٹھا ہے، وہ کیسے پتا چلتا ہے جو نظر ہی نہیں آتا؟ بھائی وہ نظر نہیں آتا، یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے. وہ ہمیں دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہہ رہا، یہ اس کا ہم پہ کرم ہے، یہ ولی کا ہم پہ کرم ہے کہ ہماری خلاف ورزیوں کو دیکھ کر ولی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، ولی ہمیں کچھ نہیں کہتا. ورنہ آپ ادھر ملک میں سزا، ادھر کوئی قانون توڑتے ہیں ادھر سزا نافذ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں یہ نظام ایسا ہے کہ یہاں پہ کریم تمہارے آنے کا انتظار کرتے ہیں، کریم تمہارے آنے کا انتظار کرتے ہیں. کبھی امام اس نظام میں، اس نظام کو سمجھنے، اس نظام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ تو کبھی 15 شعبان کو جشن کی صورت میں امام کی بارگاہ میں آ جا، اور آ کے جشن ایسے مت منا جیسے تیرا دل چاہتا ہے، بلکہ جشن ایسے منا جیسے امام کی رضا اس میں شامل ہو. امام کو راضی کرنے آئے ہو تو خوشی ایسے مناؤ جیسے امام چاہتے ہیں، غم بھی ایسے مناؤ جیسے امام چاہتے ہیں. وہ کام کرو جس سے امام راضی ہے، وہ کام نہ کرو جس سے امام نہ راضی ہے. اور یاد رکھیے کہ صاحبان گرامی قدر، جس نظام کا تعلق اللہ کے رسول نے غدیر قوم میں کروایا تھا اور اللہ نے قرآن میں بتایا تھا، اس نظام میں پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے. اور اگر مہدی علی کی جگہ ہوتے تو بازو بھی مہدی کا ہوتا، اور اگر علی مہدی کی جگہ پہ ہوتے تو پردے میں بھی علی ہوتا. یہ مہدی کو کم نہ سمجھیے، اپنے وقت کے امام کو کم نہ سمجھیے. میرے مولا کے وہی فضائل ہیں جو میرے مولا میرے کائنات کے، اسی طرح نظام کو میرے مولا چلاتے ہیں. جس طرح سے
علی نے چلایا. لیکن آخری جملہ آج کی مجلس کا کہنے لگا ہوں صاحبان گرامی قدر کہ فرق کیا ہے. توجہ ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں. نظام اللہ نے بنایا, اللہ نے نظام بنایا, لیکن 1400 سال اسلام کو آئے ہوئے ہوں گے. اسلام بنا سے نفیس کہہ دیں, وگرنہ آدم سے لے کے ابھی تک اسلام ہی تو ہے. لیکن چلیں یہود و نصارہ کو ایک طرف کرنے کے لیے اسلام کو بھی 1400 برس ہو گئے. لیکن ہم نظام الہی میں جائیں تو پہلے ولی, پہلا خلیفہ اللہ کا بنایا ہوا, بندوں کا نہیں, اللہ کا بنایا ہوا حضرت آدم ہے. آدم سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک نظام اللہ نے دیا, مگر کسی دور میں بھی نظام کامل نافذ نہیں ہوا. توجہ میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. بھائی معصومین علیہ السلام کے ادوار اٹھا کے دیکھیے, دوست کم ہیں, دشمن زیادہ ہیں, بچانے والے کم ہیں, مارنے والے زیادہ ہیں, ساتھ چلنے والے کم ہیں, سامنے آنے والے زیادہ ہیں. ہر دور میں اٹھا کے دیکھیے, حضرت آدم سے لے کے امام حسن ابن علی تک سب کا دور اٹھا کے دیکھیے, امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی دور میں کسی معصوم کو بھی موقع نہیں ملا کہ وہ معصوم خدا کے نظام کو پوری کائنات پہ نافذ کر کے دکھائے. اللہ نے بنا کے سب کو ولی بھیجا تھا. پہلا بھی ولی ہے, دوسرا بھی ولی ہے, تیسرا بھی ولی ہے, آخری بھی ولی ہے, مگر ولایت نافذ کرنے کا موقع کسی کو دیا نہیں گیا. اللہ کے ہاتھ سے ملا تھا مگر لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. یہ اعزاز, یہ شرف تیرے اور میرے زمانے کے امام کو ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا حکومت پوری کائنات پہ ہوگی. ماننے والے سارے ہوں گے, جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور گواہی یہ ہے کہ جب امام ظہور کریں گے, امام کی حکومت دیکھنے کے لیے مصطفیٰ بھی اٹھ کر آئیں گے, مرتضیٰ بھی اٹھ کر آئیں گے. حکومت تیرے اور میرے امام کی دیکھنے آئیں گے کہ میرے امام کس جاہ و جلال سے حکومت کریں گے, اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے. اور عزیزو, اس امام کی معرفت آج کی مجلس کا دوسرا پیغام دینے لگا. آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ ایک مرتبہ اپنی توجہات کو بلند کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. کل ایک گزارش کی تھی, امید ہے کہ بہت سونے عمل کیا ہوگا. جن سے کسی وجہ سے رہ گیا ہو اللہ ان کو بھی توفیق عطا کرے. آج دوسرا عمل اپنے امام کے لیے, معرفت امام, فضائل امام سننے والوں, اپنے وقت کے امام کی ریت میں رہنے والوں. دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ جس امام کی ریت میں آپ رہ رہے ہیں وہ امام معمولی نہیں ہے. یہی کافی ہے کہ اگر زمین باقی ہے, پانی چل رہا ہے, آسمان سایہ کیے ہوئے ہے, سورج نکل رہا ہے, چاند نظر آ رہا ہے, ہم سانس لے رہے ہیں, ہم کچھ کھا رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں, ہمارا ہونا, زمین کا باقی رہنا, آسمان کا صاحبان بننا, سورج کا نکلنا, چاند کا ظاہر ہونا, یہ بتاتا ہے کہ حجت ہے تب سب کچھ ہے. اگر حجت نہ ہو, لولا حجہ لسخط الارض باہلها, اگر حجت نہ ہو زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو گئی ہوتی. آج اگر زمین پر بیٹھے ہو تو حجت کی وجہ سے, حجت کا ہم پہ احسان ہے. ہم اپنی حجت کا احسان اتار نہیں سکتے, لیکن کچھ ایسا تو کر سکتے ہیں جس سے ہمارے زمانے کی حجت ہم سے راضی ہو جائے. آج کا پیغام کہ صاحبان گرامی قدر مشکل کام نہیں بتاؤں گا, بہت آسان کام بتاؤں گا. روزمرہ کام کرتے ہیں آپ, بس تھوڑی سی تبدیلی. آپ رزق کمانے جاتے ہیں, آپ اچھے کاموں کے لیے نکلتے ہیں, آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, نوجوان کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, بزرگ کسی محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں, کسی
حلقے میں بیٹھتے ہیں، بس صبح جب صدقہ دے دو اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ہی نیت کرو کہ پروردگار گواہ رہنا، آج کا دن جو بھی کروں گا صرف اپنے امام کے لیے کروں گا، زیادہ کچھ نہیں۔ میرا بچہ سکول جائے گا تو امام کے لیے، میں رزق حلال کمانے جاؤں گا تو امام کے لیے، دینا نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ رزق اٹھا کے امام کو دینا، نہ، صرف نیت کرنی ہے میں رزق حلال کمانے جاؤں گا تو صرف امام کے لیے، میں اپنے بچوں کو پالوں گا صرف امام کے لیے، میں اپنی زوجہ کے ساتھ بات کروں گا، اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا صرف اور صرف امام کے لیے، اپنے ماں باپ کا احترام کروں گا امام کے لیے، اپنے بزرگوں کو بزرگ سمجھوں گا امام کے لیے، بچوں سے شفقت کروں گا امام کے لیے، صرف 24 گھنٹے کے لیے، یا یوں کہوں صرف 16 یا 18 گھنٹے کے لیے جب تک آپ جاگ رہے ہیں، ایک دن نیت کر کے یہ دن گزار کے دیکھیے، اگر آپ کو لطف نہ آئے امام کی بارگاہ میں تو پھر یہ سمجھنا کہ یاد رکھیے کہ امام کا اتنا کرم ہوگا کہ آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کے عزیز و اقارب بھی آپ کی عزت کریں گے، اور آپ کے والدین بھی آپ پہ شفقت کریں گے۔ ایک دن گزار کے وہ دن، اور باقی دنوں کا بیٹھ کے پھر احتساب کرنا، آپ کو فرق محسوس ہوگا، آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی۔ کوئی تکلیف والا عمل تو ہے نہیں، زبان پہ بھی نہیں لانا، زبان پر بھی لانے کی ضرورت نہیں، الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، ذہن میں ارادہ کرنا۔ ہائے ہائے کن کریموں کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، تم ارادہ کرتے ہو وہ پھر بھی تمہیں اجر عطا کرتے ہیں۔ کر کے تو دیکھو، ارادہ کر کے ہمت کرو، حوصلہ بڑھاؤ اپنا، ایک دفعہ ارادہ کرو، یہ جرت پیدا کرو، خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا، اور زندگی جب اس انداز میں گزرے گی تو امام پھر ایسوں کو اپنا دیدار بھی عطا کرتے ہیں، ہم ایسوں کو اپنا دیدار عطا کرتے ہیں۔ تو صاحبان گرامی قدر، معراج معرفت پہ چڑھیے، آئیے اور امام کے ایسے مطیع بنیے کہ سخت حالات میں بھی امام کا حکم آئے تو ہمارے پاس تعویل نہ ہو، بلکہ جب امام کا حکم آئے تو ہم اطاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ ایسے سپاہی جب امام کے پیدا ہوتے ہیں تو امام پھر خروج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، کربلا میں امام حسین اٹھ کر نہیں آئے، امام کے ساتھ کچھ تو تھے جن کی وجہ سے امام اٹھ کر آئے، اور کیسے کیسے اطاعت گزار تھے۔ ان میں سے ایک مطیع کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل کا کمال یہ ہے، دیکھیں معرفت امام سیکھیے، اپنے امام کی معرفت کیا ہے؟ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، جکڑے ہوئے ہیں، ادھر اور ادھر سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، سامنے تخت پر حکم دینے والا ظالم بیٹھا ہے، مارنے کے لیے جلاد بھی تیار ہے۔ جو ہی حاکم داخل ہوا سب کے سر جھک گئے، مگر مسلم کا نہ جھکا، سب کے جھک گئے، مسلم ابن عقیل کا نہ جھکا۔ ادھر وہ تخت پر بیٹھا، کسی نے کہا کہ مسلم کیا تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ اپنے امیر کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے؟ تاریخی جملہ مسلم نے معرفت کا کہا ہے، کہا سر ان کے جھکتے ہیں جن کا امیر نہیں ہوتا، میرا امیر میرے زمانے کا امام حسین ہے، میرا امیر صرف میرے زمانے کا امام حسین ہے، اور میرا سر اگر کسی کے سامنے جھکے گا تو وہ صرف اور صرف حسین کے سامنے جھکے گا۔ اور اطاعت کی یہ منزل ہے کہ ادھر امام نے بلا کر مسلم کو حکم دیا کہ آپ نے کوفہ جانا ہے، تو مسلم نے سوال نہیں
کیا، مولا کسی اور کو بھیج دیجئے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مولا کسی اور کا انتخاب کیجئے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ نہ، ادھر حکم امام آیا، ادھر مسلم تیار ہو کے نکل گئے، دنیا کو بتا دیا کہ جب امام حکم دے دے تو سامنے بیوی بچوں کو نہیں بلکہ حکم امام کی اطاعت کی جاتی ہے، بیوی بچوں کو نہ رکھو بلکہ امام کے حکم کی اطاعت کرو۔ اور امام کے حکم میں مسلم جو نکلے، عزیزو پھر ایسا خطاب پایا امام کی اطاعت کی وجہ سے۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، احترام مذہب شیعہ نے کبھی رشتہ داریوں کی بنا پہ کیا ہی نہیں۔ ہم نے احترام، عزت، وقار کسی کا نہ رشتہ داری کی وجہ سے بڑھایا ہے، نہ رشتہ منقطع ہونے سے کم کیا۔ ہم نے ہمیشہ احترام کردار سے کیا ہے۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار کا مقام بہت بلند ہے، ہماری رسائی نہیں ہے، مگر جتنا بلند مسلم ابن عقیل ہے وہاں عبداللہ ابن جعفر طیار بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جتنا تذکرہ جس منزل پہ مسلم بن عقیل کا تذکرہ ہے، کبھی علی کے کسی اور بھتیجے کا سنا ہے؟ کسی اور علی کے بھتیجے کا ایسا تذکرہ ہوا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منزل اور ہے، یہ منزل اور ہے۔ اور عزیزو مسلم ابن عقیل حکم امام سے کوفہ میں پہنچے، اور جب امام کا پیغام پہنچا دیا اور جو جواب پایا، یہ جملہ سنیے گا، جواب جوش میں جو دیا جاتا ہے وہ جواب نہیں ہوتا۔ جوش میں جناب مسلم کے ہاتھ پر ہزاروں نے بیعت کی، لیکن جب ہوش میں آئے تو وہ ہزاروں میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس لیے امام کو ہوش سے ماننا ہے، جوش سے نہیں۔ جوش سے مانے ہوئے کو جوش اترتے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر ہوش سے مانے ہوئے کو موت کے بعد بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ یاد رکھیے، اب جو جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں تنہا چھوڑا نا، تو عزیزو سفیر حسین کی تاریخ سے قیامت تک سفیر حسین کہے گی، اپنی سواری آمادہ کر کے واپس دوڑے نہیں، میدان چھوڑا نہیں، بلکہ تلاش کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، کوئی تو آئے جو مسلم کے ساتھ۔ اور جب کوئی بھی نہ ملا نا مسلم کو، بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے۔ تاریخ نے عجیب جملے دیکھے، کہا جب کوفہ والوں کی حالت دیکھی نا، مسلم کو اپنی حالت پہ گریہ نہیں آیا، بلکہ کوفہ کی ایک گلی میں بیٹھ کے مسلم نے رونا شروع کر دیا۔ رو کر کہتے ہیں، میں تو آیا ہی تنہا تھا، میرے ساتھ تو مستورات نہیں تھی، مجھے تو چلو چھوڑ دیا وہ میرا مولا، جس کے ساتھ زینب جیسی بہن آ رہی ہے، جس کے ساتھ مستورات عصمت آ رہی ہے۔ اگر یہی حال میرے مولا کے ساتھ کوفیوں نے کر دیا، میرا مولا اپنی بہنوں کو لے کر کہاں جائے گا؟ اجرکم عند اللہ آزادارو، اجرکم عند اللہ، مولا کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزادارو، اب رات کی تاریکی میں تن و تنہا مسلم کوفہ کی ایک گلی سے دوسری گلی میں جا رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے مجھے راستہ مل جائے، میں کوفہ سے باہر نکل کے اپنے امام کا راستہ روک لوں کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، کوفہ میں نہیں آنا۔ چلتے چلتے مسلم تھک گئے، جب تھکے نا تو ایک ضعیفہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ ضعیفہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ ضعیفہ نے ایک جوان کو بیٹھتے ہوئے دیکھا، کہا جوان کیا کوئی حاجت ہے؟ جوان نے آگے سے جواب دیا، اے ضعیفہ ایک جام پانی کا مل جائے، پیاس کی شدت سے میرے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، ایک جام پانی کا مل جائے۔ عزادارو ضعیفہ نے پانی لایا، مسلم نے پانی پیا۔ پانی کا کاسہ لینے کے بعد ضعیفہ حیرت سے دیکھ رہی ہے، مسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ ضعیفہ نے پہلا فکرہ کہا، پانی اور لاؤں؟
کہا نہیں۔ اس کے بعد ضعیفہ نے کہا کہ کوفہ کا ماحول بدل چکا ہے، یہاں پر کوئی کسی کا لحاظ نہیں کر رہا، کوشش کرو اپنے گھر میں چلے جاؤ، تمہارے بیوی بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جناب مسلم نے جملے سنے، زبان سے کچھ نہ کہا، سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، ضعیفہ نے پھر دیکھا کہ میری دہلیز سے جوان نہیں اٹھ رہا، پھر کہا اے جوان، تم سے کہہ رہی ہوں اپنے گھر کو چلے جاؤ، تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، تمہاری اہلیہ تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ کہ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ ضعیفہ کی آواز بدلی، آواز میں جلال آیا، تھوڑا جلال میں آ کر الفاظ بدل کر کہا کہ اے جوان، کیا تیرے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں میری دہلیز سے اٹھ جا، اپنے گھر میں چلا جا، تیری بیٹیاں تیرے انتظار کر رہی ہوں گی، تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے، تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کہا اب جوان خاموش نہیں رہا، بڑی مشکل سے سر اٹھا کر کہا ایک کنیز خدا گھر ہو جائے جس کا کوئی گھر ہو، میں تو اپنے گھر سے بے گھر ہوں، میں کوفہ میں مسافر ہوں۔ مسافر کا نام آنا تھا۔ ضعیفہ تڑپ گئی، تڑپ کر کہا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام مسلم ہے، میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ یہ جملے کہنے تھے۔ ضعیفہ نے تڑپ کر کہا کیا آپ زہرا کے بیٹے حسین کے سفیر ہو؟ کہا میں حسین کا سفیر ہوں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، کہا مجھے معاف کرنا، میرا شکوہ قیامت میں حسین کی ماں سے نہ کرنا، میں آپ کو پہچان نہیں پائی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی کہ میرے گھر کی دہلیز پر زہرا کے بیٹے کا سفیر بیٹھا ہے۔ سنو گے عزادارو، خاتون نے حضرت مسلم ابن عقیل کو اٹھایا، اپنے ساتھ لے کر گئی، اپنے گھر میں بستر تیار کیا، اچھا کھانا آمادہ کیا، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جناب مسلم کو بستر دیا، بستر پر آرام کریں۔ خاتون کہتی ہے میں ساری رات جاگتی رہی کہ دیکھوں کہ میرے مہمان کو آرام بھی ہوا کہ نہیں۔ کہ ساری رات تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ جوان بستر سے اٹھ جاتا، وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ لیٹتا، پھر اٹھتا، پھر ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتا، پھر ایک مرتبہ جو جاگا ہے اب سویا نہیں بلکہ مصلی بچھا کے عبادت میں مصروف ہو گیا، کہ عبادت کرنے لگا۔ جو ہی نماز صبح کا وقت قریب آیا، میں نے آ کر نماز کے بعد ہاتھ باندھ کے کہا اے میرے آقا کے سفیر، اے میرے مولا کے سفیر، کیا رات میں کوئی مشکل آئی ہے؟ ساری رات آپ سوئے نہیں، میں دیکھتی رہی آپ بے قرار رہے، بے چین رہے۔ کہا ایک کنیز خدا، میں کیسے سوتا؟ ادھر میں آنکھیں بند کرتا تھا، خواب میں مجھے میرے چچا امیر المومنین ملتے تھے، علی مجھے خواب میں کہتے تھے مسلم تیاری باندھ لو، وقت قریب آ گیا ہے، میں حوض کوثر پر تیرے انتظار کر رہا ہوں، تو میرے حسین پہ جان دے، میں تجھے آب کوثر کا جام دوں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو، صبح کا سورج نکلنے لگا، یا خاتون کے چھت پر ظالموں کی آمد کی آج سنائی تھی۔ جناب مسلم نے کہا اے خاتون تم اپنے گھر میں محفوظ ہو جاؤ، میں تمہارے گھر سے باہر جاتا ہوں، اب میں منزل بڑھانے لگا ہوں۔ عزادارو، جنگ شروع ہو گئی، ایسی گھمسان جنگ تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہاشمی جوان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ جب دیکھا نا کہ ہاشمی جوان کو لڑ کر نہیں گرایا جا سکا، اب دھوکہ دینا شروع کیا۔ ایک آواز آئی مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تلوار چھوڑ دو۔ سنو گے عزادارو، مسلم نے کہا مجھے تمہاری زبانوں پہ یقین نہیں ہے، مگر اصول جنگ کے مطابق جب امان کا اعلان ہو تلوار چھوڑ دینی چاہیے۔ میں امان
کے اعلان پہ تلوار چھوڑ رہا ہوں، ادھر مسلم کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی، ادھر سے ایک ظالم نے رسی مسلم کے گلے میں ڈالی، دوسرے ظالم نے بازوؤں کو باندھا۔ اب ایک ظالم قریب آیا، تلوار کا دستہ مسلم کی پشت پہ مارا، مسلم منہ کے بل زمین پہ گرے، جب سر اٹھایا منہ سے خون جاری۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زادہ مسلم کے ہاتھ باندھ دیے گئے، گلے میں رسی ہے، باندھ کر مسلم کو لائے، ظالم کے دربار میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گلے میں رسی ہے۔ عزادارو مسلم کھڑے ہیں لعین کے سامنے، لعین بار بار توہین کر رہا ہے، توہین کرتا جا رہا ہے، توہین کرتا جا رہا ہے۔ ایک مقام پہ رک کر اس نے جناب مسلم سے عجیب جملہ کہا، مسلم میں اتنی دیر سے توہین کر رہا ہوں، تو کوئی جواب نہیں دے رہا۔ مسلم نے ایک ہی جملہ کہا، بس وہ جملہ کہنا تھا، حکم شہادت صادر ہو گیا، سنو گے؟ کہا کہ تجھ جیسے سے ہم نے کبھی امید خیر نہیں کی۔ کہا کیوں؟ کہا آوارہ ماؤں کے بچے کبھی اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھا کرتے، یہ جملہ سننا تھا۔ ظالم تڑپ گیا، لعین نے تڑپ میں آگے حکم دیا، کون ہے کہ جس کو مسلم سے زیادہ تکلیف ہے؟ ایک لعین آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا مجھے مسلم نے تکلیف دی ہے، کہا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، مسلم کے ساتھ جو کرنا ہے کر، دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا اور مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا دے۔ اب عزادارو حکم صادر ہوا، مسلم نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا، ہاں بس ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا مجھے مارنے سے پہلے ایک مرتبہ پانی پلا دو، میں بڑا پیاسا ہوں۔ حکم ہوا پانی دیا جائے، عزادارو ایک جام میں پانی لایا گیا، جناب مسلم نے جام کو اپنے منہ کے قریب لایا، پانی پینا چاہا یا منہ کا خون پانی سے مل گیا، پانی کو ہٹا دیا، کہا پانی میں میرا خون مل گیا ہے، خون آلود پانی نہیں پی سکتا۔ عزادارو سنو گے کیا روح پہ زخم دیا ظالم نے؟ کہا مسلم پینا ہے تو یہی پانی ہے اور پانی نہیں ملے گا۔ مسلم نے پانی نہیں پیا۔ میں کہوں گا مسلم آج آپ کو پیاسا شہید کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کو نہیں بلکہ آپ کے آقا حسین کو بھی پیاسا چاہیے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ بس عزادارو آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، جناب مسلم کو لے کر گیا لعین دارالعمارہ کی چھت پر، دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے گیا نا عزادارو، دارالعمارہ کی بلندی میں سامنے مسلم کو لایا، نیچے زمین تھی، مسلم کی نگاہیں نیچے کی طرف جھکی، جو ہی دیکھا نا تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رضا بقضائہ وتسلیما لامر مولاہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں، میرا مولا تیرے امر کے آگے میرا سر تسلیم خم ہے۔ اب لعین نے کہا مسلم اپنا سر جھکا، میں نے تلوار چلانی ہے۔ مسلم نے کہا غیرت مند باپ کا بیٹا ہوں، غیرت مند امام کے پیچھے چلنے والا ہوں، سر جھکاؤں گا نہیں، سر بلند رہے گا، کاٹنا ہے تو بلند سر کو کاٹ۔ اب ظالم نے ایک مرتبہ تلوار چلائی، ادھر تلوار کا چلنا تھا، سر مسلم جسم مسلم سے جدا ہوا، ظالم نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، مسلم کا سر ہاتھ میں پکڑا اور اپنے پاؤں سے مسلم کے جسم کو دھکا دیا، دارالعمارہ کی بلندی سے بنا سر کے مسلم زمین پر آئے۔ اب صرف مسلم کا جسم نہیں آیا، ادھر مسلم کا جسم زمین پر پہنچا، ظالم نے سر پھینک دی۔
اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ بڑی آسانی سے فکر سن رہے ہو عزادارو۔ کوئی پوچھے حسین سے، جب مسلم کی شہادت کا یہ عالم سنا ہوگا حسین کے سینے پہ کیا گزری ہوگی؟ ہاں عزادارو، جب مسلم دارالامارہ سے نیچے آئے، اب نیچے آنے کے بعد یہاں تک ظالم رکے نہیں۔ کب مسلم کوفہ میں آئے تھے تو مسلم نے جی بھر کے کوفہ نہیں دیکھا، اور آج مسلم کو کوفہ دکھاتے ہیں۔ عزادارو کیسے کوفہ دکھایا گیا سنو گے عزادارو؟ بنا سر کے جسم کو کے قدموں کو رسی سے باندھ کر گھوڑ سوار کے ہاتھ میں دیا، کہا کوفہ کی گلیوں میں پھیراؤ، اتنا پھیرانا کہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہے۔ میں کہوں گا جناب مسلم پریشان نہ ہونا، ادھر آپ کا جسم گھوڑ سوار لے کر گلیوں میں پامال کر رہا ہے، ادھر کربلا میں جسم حسین کو گھوڑوں سے پامال کیا۔ اجرکم عند اللہ۔ بس عزادارو آخری فکرہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ عزادارو شہادت مسلم کی خبر پہنچی امام حسین علیہ السلام کو۔ سفر میں پھر میرے مولا تھکنا نہیں ہے، بڑا عظیم جملہ ہے، بہت بڑا مسائل ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دھاڑے مار کے رونا، میں نہیں کہتا ماتم کرنا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس بیوی کا میں ذکر کروں گا نا، کم سے کم اپنی بچیوں کو ذہن میں ضرور رکھنا۔ عزادارو ادھر خبر ملی جناب مسلم کو کہ ادھر امام حسین کو خبر ملی کہ مسلم شہید ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں کیا۔ سب سے پہلے مسلم کی دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، حسین نے بچیوں کو بلایا، بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے او میری بچیوں، آج کے بعد مجھے اپنے بابا جیسا سمجھنا۔ شفقت کا انداز دیکھا، بچیاں تڑپ گئی، تڑپ کر کہا مامو جان ایسا لگتا ہے کہ ہم یتیم ہو گئی۔ یہ منظر دیکھتی رہی حسین کی 4 سال کی سکینہ، یہ منظر دیکھتی رہی۔ عصر عاشور جب آواز بلند ہوئی کہ قد قتل الحسین، حسین مارے گئے، منظر ذہن میں تھا جب کسی بچی کا باپ مر جائے تو لوگ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کی طرف آئی، کیا دیکھا؟ بابا کا قاتل موجود تھا۔ بی بی نے بابا کو دیکھا، اب قاتل نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ایسے رکھا، ادھر ہاتھ رکھا، ادھر سکینہ کے پاؤں زمین سے بلند ہو گئے، تڑپنے لگی، تڑپ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مجھے چھوڑ دے، میں حسین کی یتیمہ۔ اللہ نعمت اللہ کو